بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھلے بندوں اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرأت اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ انہوں نے آپ کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی آپ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو آپ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا، اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگتا رہا۔ آپ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا۔ وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں آپ پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ آپ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ آپ نے اسے سارا قصہ سنایا اور وہ پھر انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور آپ سو گئے۔ دوسرے دن آپ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتا پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہ تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح آپ ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور آپ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور آپ کے سر پر کوڑا مارا اور کہا، ہم سب گھر گئے اور تم نے کام چھوڑ دیا۔ اب آپ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ آپ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر آپ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔
شہر سے کافی دور انہیں خچر پر سوار رومی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی زبان نہ سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے عیسائیوں کی عبادت خانے کی جگہ پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے اسقف پادری کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ اسقف میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہے یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اسقف نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر و مدارت کی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک خاص ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ اسقف مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس کے ہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسقف اپنا شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا وہ لے آیا۔ اس پر نہایت قیمتی چیزیں اور تحفے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیا اور کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بہت تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اسقف نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک عرض ہے۔ میں نے کہا، بیان کریں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کا جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی عرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ کا ہی حکم چلے گا۔ پھر اسقف نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالے اور کہا، میری عرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ اور کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسقف سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے اسقف کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اسی طرح لکھ کر کاغذ اسے دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے اسقف کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے۔ اگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے، یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے دمشق میں پیش آئے تھے، لیکن اسقف سے جو میری گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں اسقف کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گھوڑے پر سوار دیکھ کر کہا،
ارے تم لوگ اس جوان کی اقبال بندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ اسقف نے رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجوں پر رکھ کر اور خرجوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھ سے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور اسقف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے دل میں ہی رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنی رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہ تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کے ہاں گیا اور اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ دیا وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں میرے دل میں محفوظ رہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پہ ناپاک بھون چڑھاتے تھے کہ محمد اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے اسقف نے اشارہ کیا تھا۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب کا بیان ختم ہوتا ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ کے جانثار ساتھی بن گئے۔ رسول اللہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے عرض کیا، اگر آپ شام کے فلاں گرجے والے اسقف ہیں تو میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی اسقف ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ ابھی تک قائم ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے اسقف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔